رب قدیر کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے جانب آ گیا ایک نور اور ایک کتاب۔ برادران ملت اسلامیہ، مفسرین کرام نے نور کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے کلام بلاغت میں نور ارشاد فرمایا، اس پر 10 محدثین کرام مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ نور سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نور سے مراد آقا نہیں ہے، لیکن 10 مفسرین کرام کا اس پر اجماع ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیگر محمد حسین کرام فرماتے ہیں کہ یعنی جو نور سے مراد ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب نور آیا کہاں سے؟ تو نور کو نور ہی سے آتا ہے۔ رب قدیر نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اللہ نے حضور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستو اگر آپ نعت شریف سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بڑی مہربانی ہوگی۔ آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا، یعنی آپ کی جب کٹپتلی کو تیار کی، جب آپ کے کٹپتلی کو تیار کر دیا، آپ کے پتلے میں روح ڈالی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ روح ڈالی گئی لیکن وہ روح واپس آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روح جسم میں دوبارہ روح ڈالی گئی، پھر واپس آ گئی۔ ایک مرتبہ اور روح ڈالی گئی، پھر واپس آ گئی۔ برادران ملت اسلامیہ، آخر معاشرہ کیا ہے؟ رشتوں کا مجمع لگا ہوا ہے، رشتے حیران ہے، آخر بات کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ آخر بات کیسی ہے؟ روح حضرت آدم علیہ السلام کی جسم میں روح ڈالی جاتی ہے، روح واپس آ جاتی ہے۔ تو جب رب قدیر نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں صرف روح ڈالی تھی تو روح واپس آ جایا کرتی تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح محمدی کو ڈالا تو وہ روح فوراً وہی رک جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب بعد میں آدم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اے آدم علیہ السلام، آپ یہ بتائیے آپ کے جسم میں روح ڈالی گئی تھی، جب روح ڈالی جاتی تھی تو وہ واپس کیوں چلی جاتی تھی؟ آخر وہ اس میں رک کیوں نہیں جاتی تھی؟ حضرت آدم فرماتے ہیں، اے لوگوں اے فرشتوں سنو، وہ روح اس لیے واپس آ جایا کرتی تھی کہ میرے پتلے میں اتنی روح اتنی تاریکی تھی کہ وہ اس میں رہ نہیں سکتی تھی، اس کو برداشت نہ کرتی تھی۔ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو میری روح کو میرے جسم میں ڈالا تو اتنی روشنی ہو گئی کہ اس روشنی کے ذریعے اس روح نے بھی قبول کر لیا، میرے جسم نے آقا کے نور کو قبول کر لیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آدم علیہ السلام کی جسم میں جب روح رک گئی، آدم علیہ السلام اب انسانی شکل میں ہو جاتے ہیں، انسانی شکل میں آتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا، تو آخر ملائکہ نے سجدہ کیا تو کیوں کیا؟ آخر ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ کیا؟ برادران ملت اسلامیہ، آدم علیہ السلام کو سجدہ ملائکہ نے اس لیے کیا تھا کہ اس میں آقا کریم کا نور موجزہ تھا، آقا الصلاۃ کا نور اس میں موجزہ تھا، آقا کا نور اس میں تھا، ملائکہ نے اس لیے سجدہ کیا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو پتہ کیا چلا؟ جہاں پر آقا کے نور جب تک آقا کا نور آدم کے جسم میں نہیں ڈالا گیا تھا، آدم علیہ السلام کے جسم میں جب نور نہیں ڈالی گئی تھی تو اس میں تاریکی تھی، وہ روح نہیں رک پاتی تھی۔ تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دنیا میں آدم علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے، یعنی نور محمدی تشریف نہیں لائے تھے، تب تک دنیا ایک تاریکی تھی، ایک تاریک تھی، اس میں کچھ نہیں تھا۔ زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، ماؤں کا ان کا حق نہیں ملا کرتا تھا۔ لیکن جب وہ نور محمدی ظاہری شکل میں تشریف لایا تو کیوں چمکتا ہے؟ کیسے چمکتا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت
फरमाते हुए चमक से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला मेरे जिस्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मौलाना कैफ रजा आलमी साहब की वजह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज कल के जो उटंग मौलवी कहते हैं कि आकाए करीम हमारी तरफ है, मेरी तरफ है, उनमें खबीसों से कह देना चाहता हूँ कि सुनो, एक बात मैं यहाँ पर एक जुमला मुतज़ा के तौर पर ज़िमनी बात बता दे रहा हूँ। एक वहाबी था, एक गांव में रहा करता था। वो एक अपने घर से बाहर निकलता है, जब गांव में गश्त करता है तो एक साहब थे जो अपने घर को सजा रहे थे, अपने घर को लाइट से सजा रहे थे। तो उस खबीस ने कहा, आखिर भाई तुम इस घर को क्यों सजा रहे हो? तो वो सुन्नी मुसलमान था, उसने कहा कि मेरे आका की विलादत का महीना आ रहा है, मैं इसलिए इस घर को सजा रहा हूँ। उसने कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम अपने आका की विलादत पर कब तक घर को सजाया करोगे? तो वो सुन्नी शख्स कितना ही खूबसूरत अंदाज में जवाब देता है, कहता है करूँ तो क्या करूँ, मेरी निस्बत ऐसे शख्स से है, ऐसे शख्सियत से है कि जिन्होंने फरमाया है, मुजद्दिद आज़म ने फरमाया है, बरेली के इमाम ने फरमाया है, मेरा इमाम फरमाता है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, इतने पारस मस्जिद के गिराए गिराते जाएंगे। और अब वो देवबंदी सुनता है तो कहता है अच्छा ये बात है। तो वो सुनने के बाद बहुत जल्दी से भागा, बहुत तेजी से भागा। अब वो भागने लगा तो सुन्नी मुसलमान था, वो कहता है अरे भाई रुको, अभी तो सब बाकी ही है, कहाँ जा रहे हो? अभी तो सारी चीजें बाकी है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता क्या बात है? कहता है तो सुन्नी मुसलमान कहता है मेरे इमाम ने ये भी फरमाया है कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक जिक्र है दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इस्लामिया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर रब्बे कदीर ने खुशियां मनाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर हजरत जिब्रील